اور اس کے 3 مہینے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور میری رخصتی ہو گئی، اور یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں کو اس کھڑکی تک پہنچایا، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے تہجد کا سجدہ آج ادا کر لیا۔ اس نیچے گرے گا وہ تو دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، تو آپ کو کیا اس بات کا پتہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کھینچ رہے ہیں نیچے کی طرف تو کیا آپ دوبارہ اوپر چڑھ سکیں گے کہ نہیں چڑھ سکیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کی پکار جو ہے اس کا جواب عرش سے آتا ہے، اور عرش سے جب جواب آتا ہے تو دنیا والے لاجواب ہو جاتے ہیں، کیونکہ دعا جو ہے، دعا بذات خود ایک دوا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی تہجد میریکل سٹوری۔ بہت ہی خوبصورت سی جو 2 میریکل سٹوریز ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ان بہنوں نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے اتنے سارے پیار کا، دعاؤں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں جس سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ بھی رہتی ہوں۔ میری جو انسٹا کی آئی ڈی ہے وہ میں نے چینج کر لی ہے، جو نیو آئی ڈی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ لوگ سب میری پیاریاں جو ہے مجھے اس پہ فالو کر لیجیے گا۔ جو بھی آپ کی سٹوریز ہوں، لائف چینجنگ سٹوری ہو، موٹیویشنل سٹوری ہو، آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو جو میری نیو انسٹا کی آئی ڈی ہے اس پہ آپ میرے ساتھ شیئر کر لیجیے گا۔ میں ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر دوں گی اور اسکرین پہ بھی میں مینشن کر دوں گی، تاکہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، تو اپنے ریئل نیم کے ساتھ مجھے ریکویسٹ سینڈ کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور بات کروں گی۔ ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اس کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ خوبصورت سے موٹیویشنل الفاظ جو آپ کو بھی بہت ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں۔ مجھے بھی بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ مل جاتا ہے ان خوبصورت سے الفاظوں کو جب میں پڑھتی ہوں، لکھتی ہوں، سمجھتی ہوں، اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں، ایک امید دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی مانگنا ہے صرف اور صرف میرے سے مانگو، کسی انسان سے نہ مانگو، کسی انسان سے کچھ بھی نہ کہو۔ سے الفاظ ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبولیت اور معجزوں کے اشارے کچھ اس طرح بھی دیتے ہیں کہ ہمارا دل نہ انتظار سے تھکتا ہے اور نہ ہی ہماری زبانیں جو ہے دعا کا سلسلہ روکتی ہیں، کیونکہ دعا جو ہے، دعا بذات خود ایک دوا ہے۔ یہ پہلا سبب اور آخری حل ہے۔ تکلیف اور اذیت کی انتہا پہ جو شے سب سے زیادہ آسودگی بخشش ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک دعا ہے، جو ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں جب کہیں نہ کہیں ہم مشکل میں ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، سر کو سجدے میں جھکا لو اور اپنے دل کی ساری مایوسی کو ختم کر دو اور دعا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کر دیں گے۔ اور اگر مشکل کی بات کریں تو جب مشکل بڑھ جائے، جب دل پہ بہت زیادہ بوجھ ہو جائے، کسی کی بات آپ کو تکلیف پہنچا دے، کسی کی طرف سے آپ کو دکھ آ جائے، کوئی بھی اگر آپ کا نقصان سوچ رہا ہو، جب آپ کی آنکھیں جو ہے غم سے نم ہو جائیں اور آپ کا دل ایسا ہو کہ آپ کسی سے کچھ کہہ بھی نہ پائیں، اور وہیں پہ پھر آپ نے سورہ الم نشرہ کی اس آیت کو یاد کرنا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور آگے میں آپ سے بہت ہی خوبصورت سی بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور صبر کرنے کا جو اجر ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کی پکار جو ہے اس کا جواب عرش سے آتا ہے، اور عرش سے جب جواب آتا ہے تو دنیا والے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تقدیر کی بات کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے پر تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ بس آپ کو اس کن کے انتظار کرنا ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے تو ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمیں اس فیکن پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تو تم توکل رکھو اور یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دیں گے، اور بہترین دیں گے ایسا کہ تم لاجواب ہو جاؤ گی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے پر آتے ہیں تو جو ناممکن ہے اس کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ بس تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا، کبھی کسی سے کچھ نہ کہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہیں ہر چیز وہ کر سکتے ہیں، اور بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔
یہ تھے جو کچھ خوبصورت سے الفاظ جو آپ کو بھی بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ دے دیتے ہیں، مجھے بھی بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی میں انسان کہتا ہے کہ کاش کوئی ہو جو ہمیں سن لے، تو پھر وہیں پہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی یاد آنے چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہر مشکل کا حل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ بے شک بے شک آپ لوگوں کو اگر میں یہ بات کہوں کہ جب ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے خود بخود اچھا کرتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ کوئی انسان اوپر کی طرف جا رہا ہے اور ہم اس کو نیچے کو کھینچیں، تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، جو نیچے گرے گا وہ تو دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو آپ کو کیا اس بات کا پتہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کھینچ رہے ہیں نیچے کی طرف، تو کیا آپ دوبارہ اوپر چڑھ سکیں گے کہ نہیں چڑھ سکیں گے؟ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سوچنا چاہیے، اور کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ کسی کا برا کرنے سے نا اپنا ہی برا ہو رہا ہوتا ہے، کسی انسان کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ تو جو میری بہنیں کہتی ہیں نا کہ آپ ہی ہمارے ساتھ کوئی انسان برا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں کچھ برا ہو رہا، تو کوئی بات نہیں، اگر وہ انسان آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے بالکل بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بھی ہوتا تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں، اور کسی انسان کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جو ہے کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ہماری جو ایک پلک بھی ہے، ہماری جو ایک سانس بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اگر کوئی انسان ایسا سوچتا ہے کہ کوئی کسی کا برا کر دے گا، کسی کے لیے برائی سوچے گا، تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حال میں ہر انسان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی کسی کا برا نہ سوچا کریں، سب کا ساتھ دیا کریں، اپنے لیے بھی اچھا سوچا کریں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچا کریں۔ اور یہیں سے بہت ہی خوبصورت سی جو تہجد میریکل سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بہن کے لیے آسانیاں کی ہیں، اتنے سالوں بعد ان کی جو پریشانی تھی رشتے سے ریلیٹڈ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا۔ اور جو دوسری میریکل سٹوری ہے وہ بھی تہجد سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی ایک بہن ہے جن کے رشتے کا مسئلہ تھا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے کرم کیا ان پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے آسانیاں کی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کو میں یہیں سے شروع کرنا چاہوں گی۔ یہ جو میری بہن ہیں یہ لکھتی ہیں: السلام علیکم، امید کروں گی آپ اور حسنین بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ میری پیاری سی بہن، آپ نے اتنی پیاری دعائیں لکھی، آپ کے الفاظوں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری اس وقت جو ایج ہے 36 ایئرز میری ایج ہے، اور میں بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی اپنے رشتے کے لیے۔ آپ ہی میں آپ سے اپنی سٹوری کو شیئر کرنا چاہوں گی، اور امید یہی کروں گی کہ آپ میرے الفاظوں کو اپنی پیاریوں تک ضرور پہنچائیں گی، اس بات کا مجھے یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو وسیلہ بنایا ہی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی ان سب لڑکیوں کے لیے وسیلہ بنایا ہے جو بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، ان کی تکلیف کو کسی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ ہم لڑکیاں جو ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ نازک دل کی ہوتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنا دکھ کسی کو بھی نہ بتائیں۔ ایسے ہی کچھ میرے حالات تھے۔ ہم 4 بہنیں ہیں، 4 بہنوں میں سے 2 بہنیں جو ہیں ان کی شادی ہو گئی تھی، 2 بہنیں ہم ہیں جو میں ہوں، اور مجھ سے چھوٹی ایک اور سسٹر ہے جن کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، اور بہت ہی زیادہ پریشانی تھی۔ کافی رشتے آتے تھے، طرح طرح کے لوگ آتے تھے، طرح طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ میں جو ہوں تھوڑی ہیلدی ہوں، اور میرا جو کلر ہے اتنا زیادہ فیئر نہیں ہے، سو کالڈ آج کے لوگوں کو پتہ نہیں گورے رنگ میں ہی کیا خوبصورتی نظر آتی ہے۔ کافی زیادہ پروپوزل آتے تھے، لیکن بات وہی تھی کہ ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا، عجیب عجیب لوگوں کے سوالات، عجیب عجیب لوگوں کی نگاہوں کو فیس کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی۔ جب کوئی رشتہ آتا تھا تو ایک الگ سی امید جاگ جاتی تھی، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی استخارہ ٹھیک نہیں آ رہا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی بیٹی نہیں پسند، اسٹریٹ اوے لوگ منہ پر بھی بول دیتے تھے، اور کچھ تو ایسا بھی کہہ دیتے تھے کہ کیا آپ کی بیٹی کوئی کریم وغیرہ یوز کر سکتی ہے جس سے اس کا کلر فیئر ہو جائے۔ اور مجھے ان باتوں کا اتنا دکھ ہوتا تھا کہ کیوں میں ان چیزوں کو فیس کر رہی ہوں، کیا مجھ میں کمی ہے۔ تو میں اگر آپ سے اپنی کوالیفیکیشن کی بات کروں تو میں نے خود ماشاءاللہ سے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ اسی دوران میری امی نے، ایک آنٹی ہیں، ان سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس کچھ رشتے ہیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میری امی نے بھی اسی طریقے سے میرے رشتوں کو دیکھنا شروع کیا، اور رشتے آ رہے تھے، کافی اچھے اچھے پروپوزلز آ رہے تھے۔ انہی پروپوزلز میں سے ایک پروپوزل میرے گھر والوں نے پسند کیا، اور ان کو بھی میں بہت پسند آئی۔ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی آپشن نہیں کیا، کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ الحمدللہ آپی، میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، پہلے تہجد نہیں پڑھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اس راستے سے گزارا تب میں نے تہجد پڑھنا شروع کی۔ وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ کس طریقے سے مجھے اللہ تعالیٰ تہجد تک لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مجھے تہجد میں اپنے قریب کیا۔ رشتے کی بات میرے
لیے چل پڑی تو میں بہت زیادہ خوش تھی. میرے دل میں ایک الگ سی امید جاگ گئی کہ شاید ہو سکتا ہے اب یہاں بات بن جائے، کیونکہ ایج تو میری بڑھتی جا رہی تھی. ابھی 36 ایج ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہو تو اس وقت بھی میری 30 سے ابو ہی ایج تھی. خیر وہاں پر بات چلی، سب کچھ اچھے سے ہو گیا اور میری انگیجمنٹ بھی ہو گئی اور بہت اچھے لوگ تھے. اس کے بعد ان کی والدہ ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ سنا ہے آپ لوگوں کے بارے میں، کیا یہ بات سچ ہے؟ اور ہم نے کہا کہ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ جو بھی آپ کو کہہ رہا ہے ایسے یہ جھوٹا الزام ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ باتیں آپ کے اپنے خاندان والوں نے بتائی ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ خاندان والوں کو کیوں اتنی حسد اور جلن جاگ جاتی ہے، کسی کے رشتے کو کیوں خراب کرتے ہیں. البتہ جنہوں نے ہمارے بارے میں فضول باتیں کی تھی ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میری جو انگیجمنٹ ہوئی اتنے سالوں بعد اور اتنے خوابوں کو میں نے سجایا، وہ رشتہ 1 منٹ میں ٹوٹ گیا. اور ان کو یہی بات کا افسوس تھا کہ ان کے اپنے بہن بھائیوں نے ہی جھوٹے الزام کیوں لگائے اور صرف اس وجہ سے کسی کی بیٹی کا گھر کو کیوں خراب کیا. ان کے دل میں یہی سوال آتا تھا کہ کیا قصور تھا، جو بھی پرابلم تھی میرے ساتھ تھی، میری اولاد کے ساتھ ایسا بدلہ کیوں لیا گیا. اسی پریشانی کی وجہ سے میرے ابو کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا اور بہت زیادہ وہ پریشان رہنے لگ گئے. کافی زیادہ سوالات کیے خاندان والوں سے، ان میں سے سب نے کہا ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ سب کچھ جھوٹ ہے. لیکن اگر وہ لوگ اچھے ہوتے، وہ ہم پر اعتبار کرتے، وہ جھوٹی لوگوں کی باتوں پر نہ کرتے. بہت تکلیف میں رہی اور یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو میرے ساتھ کیسے برا ہو سکتا ہے. اور میری جو 2 بہنیں ہیں وہ تو اپنے گھروں میں بہت اچھے سے سیٹل تھیں. اس بات کی وجہ سے ان کو بھی کافی کچھ سہنا پڑا کہ تمہاری بہن کی انگیجمنٹ کس وجہ سے ٹوٹی ہے. وہ بھی سسرالوں میں رہتی تھی جس کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. جیسے ہی آپ ہی میری انگیجمنٹ ختم ہو گئی تو میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی اور میں روتی رہتی تھی، ساری رات تڑپتی رہتی تھی. اپنے ابو کی حالت کو دیکھ کے مزید پریشان ہوتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ ان خاندان والوں نے ہمیں کبھی بھی سکھ نہیں دیا اور جب ہمارا سکھ کا ٹائم آیا ہے بڑے بڑے جھوٹ بول کر میری زندگی کو خراب کر دیا. بات وہی آ جاتی ہے کہ جب انسان ہنس رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ سب ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان دکھ میں ہوتا ہے اور اس کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں تب کوئی بھی اس کے آنسو نہیں صاف کرتا. رات کا وقت تھا اور بہت زیادہ تکلیف میں بیٹھی رو رہی تھی، اپنے آنسوؤں کو تکیے میں چھپا رہی تھی اور اپنی ہچکیوں کو تکیے کے اندر ہی لے رہی تھی کہ کسی کو میری آواز تک نہ جائے. میرے کمرے میں سامنے کھڑکی کھلی ہوئی تھی. اچانک سے میری آسمان پر نظر پڑی. میں نے دیکھا آسمان کا رنگ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے اور میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گئی اور میں نے کھڑکی کو بند کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی تو ایسے لگا کہ جیسے آسمان سے مجھے کوئی بلاوا آیا ہے اور میرے دل میں خیال آیا ہے رات کا وقت ہے، 2:45 بج رہے ہیں، تو کیوں نہ میں تہجد کی نماز پڑھ لوں. بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ میں نے تہجد کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑا. اور میں نے جب اس رات تہجد کی نماز کو ادا کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے وہ تہجد کی نماز ادا نہیں کی، میں نے اپنی روح کو، اپنے جسم کو بالکل صاف کر لیا، اپنے دل کو ہر نفرت سے پاک کر لیا. دل ہی نہیں کیا کہ کسی کے لیے کوئی برا مانگ سکوں، دل ہی نہیں کیا کہ جنہوں نے میرے لیے اتنا کچھ برا کیا ہے میرے دل سے کوئی بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، نہ دعا کر پا رہی تھی، بس روئی جا رہی تھی اور آنسو گری جا رہے تھے اور سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہیں کر رہا تھا. اور یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں کو اس کھڑکی تک پہنچایا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے تہجد کا سجدہ آج ادا کر لیا. اس میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اب میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گی، اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر روزانہ باتیں کیا کروں گی، کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گی. اور ایسے ہی کچھ عرصے تک میں تہجد کی نماز پڑھتی رہی، انتظار کرتی تھی کہ کب رات ہوگی اور کب میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں گی. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آئیں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کر لوں گی. تہجد پڑھنے سے ڈپریشن تو میرا کافی حد تک کم ہو گیا تھا اور میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں بھی واپس آ رہی تھی. میں ابو سے جب بات کی کہ ابو میں اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں تو میرے ابو نے کہا کہ بیٹا ابھی کچھ حالات نہیں ہیں ایسے کہ میں تمہارے سٹڈیز کو افورڈ کر سکوں، ابھی تم کچھ عرصہ رک جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ وسیلہ بنائیں گے، گھر کی ہو جاؤ. مجھے بہت غصہ آیا اس بات پر اور میں نے کہا کیا زندگی میں یہی بات رہ گئی ہے سننے کو بار بار، میرے ابو یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ یہی بات امی نے مجھے کہی کہ بیٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں، گھر کی رونق ہوتی ہیں، انہی سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے، لیکن بس ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ وقت رہتے ہوئے بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں. خیر مجھے یہ بات اس وقت سمجھ تو آ گئی لیکن اندر ہی اندر اس بات کا دکھ تھا کہ مجھے آگے سٹڈیز کنٹینیو کرنے کی پرمیشن نہیں ملی.
پھر تہجد کا وقت ہوا اور میں رات کو بیٹھ گئی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے، اور میں نماز پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ روتے وہی میری آنکھ لگ گئی اور میں جانماز پر سو گئی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر کی آواز میرے کان میں آئی، میں اٹھی اور میں نے دوبارہ سے وضو کیا اور میں نے فجر کی نماز پڑھی اور سورہ یاسین پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دے، میرے حق میں بہتری ہو جائے۔ میری امی اور میں نے بازار جانا تھا کچھ چیزیں لینے کے لیے، اور میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی آپ چلی جائیں۔ امی نے مجھے بہت زیادہ فورس کیا، کیوں بھئی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ بازار جاؤ گی، اب تم کیوں نہیں جا رہی؟ میں نے کہا امی نہیں آپ جائیں۔ خیر امی مجھے بہت زیادہ فورس کر کے اپنے ساتھ لے گئیں۔ میری امی مجھے بازار لے گئیں اور وہاں پر ایک شاپ تھی، ہم کچھ کپڑے وغیرہ پسند کر رہے تھے۔ اسی شاپ پر ایک آنٹی تھی، ان کی ایج تھوڑی زیادہ تھی، تو ان سے کچھ شاپنگ بیگز اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ میری امی نے بولا کہ بیٹا وہ بزرگ عورت ہیں، ان سے سامان نہیں اٹھایا جا رہا، تم ان کے پاس جاؤ اور تم ان سے ان کی ہیلپ کے بارے میں پوچھو کہ ان کو کیا تمہاری مدد چاہیے ہے۔ تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں مجھے ایسے کہہ رہی ہیں؟ میں نہیں جاتی، وہ سمجھیں گی کہ پتہ نہیں میں کیوں ان سے بات کرنے آ گئی ہوں۔ کہا نہیں ان سے چلا بھی نہیں جا رہا، تو میرا بیٹا ان کی ہیلپ کرو۔ خیر میں اپنی امی سے غصہ کرتے کرتے پاؤں کو بہت زور زور سے پٹکتے ہوئے ان آنٹی کے پاس چلی گئی، اور میں نے ان آنٹی سے کہا کہ آپ کو آنٹی کیا کوئی ہیلپ چاہیے، آپ کیوں پریشان کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا بیٹا نہیں آیا، آپ میرے بیٹے کو کال ملا دیں گی، میرا فون بھی گھر رہ گیا ہے۔ میں نے کہا جی آنٹی ضرور میں آپ کو ملا دیتی ہوں کال۔ میں نے اپنے فون سے ان کے بیٹے کو کال ملائی اور ان کا بیٹا آیا۔ آنٹی کے پاس جب تک کھڑی رہی جب تک میری امی نے شاپنگ کر لی تھی اور ان کا بیٹا جب تک آ چکا تھا۔ بیٹا جب آیا تو ان کی امی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ان کی امی میرا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی، سارے راستے مجھے ہاتھ پکڑتے پکڑتے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ میں نے پھر بولا، میں نے کہا آنٹی اب میں چلتی ہوں، میری امی اندر ویٹ کر رہی ہیں، میں اپنی امی کے ساتھ بازار آئی ہوئی تھی تو میری امی نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا مجھے یہ بتاؤ تمہاری امی کہاں ہے، میں تمہاری امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نے کیا ان کو کچھ بول دیا ہے ایسا جو یہ کہہ رہی ہیں؟ خیر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تمہاری امی سے ملنا ہے۔ امی کو اشارہ کیا کہ امی شاپ سے باہر آئیں اور آ کر آنٹی کو مل لیں۔ آنٹی سے جب امی ملی انہوں نے میری امی سے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے۔ میری امی سے پوچھا کہ بہن آپ کہاں رہتی ہیں؟ میری امی نے کہا کہ ہم یہاں قریب ہی رہتے ہیں، آپ کہاں رہتی ہیں؟ یہاں سے بات کرتے کرتے جو تھی بات آگے بڑھ گئی اور ان کے بیٹے کو میں نے دیکھا اور ان کے بیٹے نے مجھے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے کوئی وسائل بنانے تھے، پتہ نہیں کیا ایک عجیب سی اٹریکشن تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کہاں اسباب بنا دیے سمجھ بھی نہیں آئی۔ جب کن ہونا ہے تو فیا کن بھی ہو جانا ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہوتے ہیں، بس ہم انسان بہت زیادہ جلدی میں ہوتے ہیں۔ خیر ان آنٹی نے ہمارے گھر آنے کی ریکویسٹ کی، میری امی نے کہا کہ آپ اب آئی ہیں تو ہمارے گھر سے ہو کر ہی جائیں، آپ کہاں دوبارہ آ سکیں گی۔ آنٹی نے اپنے بیٹے کو فورس کیا کہ چلو بیٹا ان کے گھر چلتے ہیں، اور ان کے بیٹے نے بھی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ خیر وہ آنٹی ہمارے گھر آئیں اور ہمیں لگا کہ جیسے وہ آنٹی ہمیں پتہ نہیں کتنے عرصے سے جانتی ہیں، وہ ایسے ہمارے گھر والوں کے ساتھ سب کے ساتھ بات کر رہی تھی، میرے ابو کے ساتھ، میری چھوٹی بہن کے ساتھ، میرے ساتھ، میری امی کے ساتھ، اور اتنی زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ چلیے اچھی سی شام کی چائے بھی تیار کر لی اور جو ہو سکتا تھا وہ کیا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور امی سے پوچھا کیا آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہوا ہے؟ میری امی نے ان کو ساری بات بتائی اور بولا کہ نہیں بہن ابھی تو فی الحال کوئی رشتہ نہیں کیا، پچھلے دنوں رشتہ کیا تھا لیکن یہ سب وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اب دل نہیں کرتا لوگوں پر اعتبار کرنے کا کہ پہلے سب اتنے اچھے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں چلتا کہ کیا سے کیا ہو جائے، ذرا سی بات میں بگڑ جاتے ہیں۔ خیر ان آنٹی نے اپنے پرس میں سے 2000 روپیہ نکالا اور میرے ہاتھ میں رکھ دیا، اور میرے ابو میری امی ہم سب لوگ ان کی شکل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے نہ دیکھیں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں جس نے مجھے آپ سے ملوایا ہے۔ میں خود بھی بہت زیادہ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے پریشان تھی، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی دیندار گھرانے کی لڑکی ہو جو میرے گھر کو اور میرے بیٹے کی زندگی کو سنوار دے۔ انہوں نے بتایا میرے ابو کو کہ میرے بیٹے کا بھی کہیں جگہ پر رشتہ ہو کر ختم ہو چکا ہے، لیکن میں یہی چاہتی ہوں کہ کوئی اچھے گھرانے کی لڑکی ہو جو ہمارے گھر کو اور میرے بیٹے کی زندگی کو سنوار دے۔ خیر میرے ابو نے کہا کہ بہن یہ آپ پیسے اپنے پاس رکھیں، ابھی آپ ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیں، ہم اس طرح کس طرح کسی چیز میں ہاں کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں، آپ سے مل کر ہمیں بہت اچھا لگا، اور یہ بات سچ ہے کہ بالکل ایسا نہیں لگا کہ آپ سے ہم پہلی بار ملے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے گھر کا پانی پلانا تھا، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے ہمارے گھر لے کر آئے ہیں۔ آنٹی اٹھ کر چلی گئی اپنے بیٹے
بیٹے کے ساتھ، اور 5 دن بعد دوبارہ وہ ہمارے گھر آتی ہیں اور وہی بات انہوں نے دوبارہ سے دہرائی کہ مجھے نہیں پتا مجھے کیا مسئلہ ہے، میں کیوں آپ کے گھر کی طرف دوبارہ سے آ گئی ہوں۔ البتہ میں اپنے بیٹے کے اور بھی رشتے دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے آپ کی بیٹی بہت ہی زیادہ پسند آ گئی ہے اور اس سے زیادہ آپ کے گھر کا ماحول مجھے اچھا لگا ہے۔ تو میرے ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے بہن، ہم آپ کو کچھ سوچ کر بتاتے ہیں۔ میرے امی ابو دوسرے کمرے میں گئے اور میری امی نے کہا دیکھو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنانے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے وسیلہ بنانا تھا کہ ہم نے اس دن بازار جانا تھا اور ان سے ملاقات ہونی تھی۔ میرے ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے بہن، ہم ساری بات آپ کی سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارے خاندان میں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ سب کچھ باتیں ہیں جو ہم پر جھوٹے الزام لگا کر پہلے ختم کر چکے ہیں رشتہ۔ تو اگر آپ کو یہ سب باتیں منظور ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، ہمیں کسی بات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی انکوائری کوئی بات نہیں جاننی، ہمیں بس اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دینا ہے۔ یہ ساری باتیں جب آنٹی سن رہی تھی تو آنٹی مسکرانے لگ گئیں اور آنٹی نے کہا یہ ساری باتوں کا مجھے علم ہے کہ بیگم نے اسی دن یہ ساری باتیں مجھے بتا دی تھی جب میں نے آپ کی بیٹی کے رشتے کے بارے میں پوچھا تھا، تو مجھے ان باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، انشاءاللہ میں کچھ دن بعد آ کر ڈائریکٹ نکاح کر کے رخصت کروں گی۔ خیر یہ بات ہو گئی اور اس کے بعد ایسے لگ رہا تھا یہ سب کچھ خواب ہے۔ میں جب اس رات دوبارہ تہجد کی نماز ادا کی تو میں نے بالکل اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کی اور میرے یہ سب الفاظ تھے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کام تو بن گیا اور ایسے بن گیا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ آنٹی ہمارے گھر آئیں، کیسے ان آنٹی کو ہمارے گھر بھیجا، میں نے بالکل اللہ تعالیٰ سے اپنے دوست سمجھ کر ساری بات کی اور میں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو بہت گہرائیوں سے سنتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں، آپ تو کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوں یا کسی دوست سے بات کر رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک الگ سی خوشی تھی، اندر کا سارا غم ایسے لگ رہا تھا جیسے دھل گیا ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف شادی کی وجہ سے، بات یہ تھی کہ ان آنٹی کا جو اخلاق تھا وہ بہت اچھا تھا اور ان کو نہ ہی میرے موٹاپے کا کوئی فرق پڑ رہا تھا اور نہ ہی میرے کلر کمپلیکشن سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ بھی اس دنیا میں ہی رکھے ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں یہ سب کچھ سوچتے ہیں ایسی باتیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں جیسے میرے لیے آسانیاں ہوئی۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غیب سے مدد کی۔ واقعی میں ہی تہجد کی نماز لاڈلی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا انسان لاڈلا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنے قریب سے سنتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے 3 مہینے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور میری رخصتی ہو گئی اور میں اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اسباب بنانے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وسیلے بناتے ہیں، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھ پر اپنا کرم کیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم کرے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں۔ امید کروں گی کہ آپ میری سٹوری کو اپنی پیاریوں تک ضرور شیئر کریں گی اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے میری دعاؤں کو قبول کیا اور میرے لیے معجزہ کیا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کی سب پیاری دوستوں کے لیے، بہنوں کے لیے معجزات کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری بہن بہت 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 شکریہ، آپ نے اتنی پیاری سی میریکل سٹوری اپنی شیئر کی اور بہت ہی خوبصورت سی آپ کی میریکل سٹوری واقعی میں ہی تھی، کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ایک بازار آپ گئیں اور وہاں پہ آپ کا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، آپ کے لیے آسانیاں کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بے شک جی بے شک، اللہ تعالیٰ ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی سب کچھ مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں جو حق اور سچ پر ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کرتے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کرتے، اور دیکھا جائے تو پھر برائی جو ہوتی ہے نا وہ لوگ ہی کرتے ہیں، حسد لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جی حسد کرنے والوں سے بھی بچائیں اور حسد کرنے سے بھی بچائیں، آمین ثم آمین۔ یہ دوسری سٹوری جو تھی جن بہن کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، انہوں نے مجھے وائس نوٹ سینڈ کیے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہی کچھ عرصہ پہلے میں بہت زیادہ پریشان تھی اپنے رشتے کے لیے، 31 ایئرز ان کی ایج ہو چکی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو دیکھی تھی تہجد میں نیک نصیب کی دعا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور الحمدللہ آپ ہی میں نے 3 مرتبہ سورہ یاسین، صلاۃ الحاجات کے نوافل اور تہجد کی نماز جو تھی اس کو باقاعدگی سے 41 ڈیز تک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور الحمدللہ میرا رشتہ ہو گیا ہے، اور جہاں پر یہ چاہتی تھی وہیں پر ان کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب بنائے ہیں، جو پریشانیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان پریشانیوں کو حل کیا اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ سورہ یاسین آپ کو پتہ ہے جی قرآن پاک کا دل ہے اور سکون ملتا ہے سورہ یاسین کو ویسے ہی پڑھنے سے۔ جو رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں، جن کے رشتوں میں مسئلے پریشانیاں میں تہجد کی نماز کے بعد 2
نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، اللہ تعالیٰ ضرور کرم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کے لیے آسانیاں کی ہیں، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے لیے آسانیاں کرے۔ اور جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ لوگ اپنی کوئی بھی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں، نیو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، اسکرین پہ بھی مینشن کر دوں گی۔ آپ لوگ مجھے اپنے نیم کے ساتھ ریکویسٹ سینڈ کیجیے گا، میسج سینڈ کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کی سٹوری ہو تو اوپر سٹوری مینشن کیجیے گا، کویسچن ہو تو کویسچن مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور رپلائی کروں گی۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص خاص کرم کرے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ جو میری بہنیں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب پر خاص خاص کرم کرے، آمین ثم آمین۔ سب پریشان دل جو ہیں وہ پرسکون ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں بہت سکون ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اور پھر ایک بات کہوں گی کہ اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور جب آپ اپنے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود سب کچھ اچھا کریں گے۔ جب آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں پر ضرور خاص خاص کرم کریں گے۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں جی، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں۔ یہیں پہ میں ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔